بھارت نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور امریکی شرائط کے اوپر ٹریڈ ڈیل لے لی ہے۔ اس بات کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تازہ ٹویٹ میں کیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ اب بھارت امریکہ سے زیادہ اشیاء خریدے گا، اور وہ بھی $500 ارب کی زیادہ اشیاء۔ اب امریکہ اور بھارت کے درمیان سالانہ تجارت تقریباً $212 ارب کی بنتی ہے۔ اس میں انڈیا کا پلہ بھاری ہے۔ انڈیا زیادہ چیزیں بیچتا ہے، امریکہ سے کم چیزیں خریدتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک سال کے اندر امریکہ کا اوسط خسارہ انڈیا کے ساتھ $46 ارب کا ہوتا ہے۔ پاکستان اور امریکی تجارت میں اگر اس کا خسارہ $3 ارب تھا، اور امریکہ نے پاکستان جیسے چھوٹے ملک کو نہیں چھوڑا، تو وہ انڈیا کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس نئی ٹریڈ کے اندر کس طرح امریکہ زیادہ چیزیں انڈیا کو بیچ پائے گا، انڈیا کو کیا نقصانات ہوں گے، اور اس کے پاکستان کے اوپر کیا امپلیکیشنز ہوں گے، وہ آج آپ اس اہم ویڈیو میں جان سکیں گے۔ بالآخر ایک سال کے بعد انڈیا اور امریکہ کے درمیان ایک ٹریڈ ڈیل پر ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیشہ کی طرح ٹویٹ کر کے اس کا اعلان کیا ہے، اور مودی نے سرنڈر کر دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پورا انڈین میڈیا، پورا انڈین اپوزیشن کا جو فلینک ہے وہ کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں دو بہت اہم باتیں کی ہیں۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ ایز پر ہز ریکویسٹ، یعنی کہ مودی کی ریکویسٹ کے اوپر یہ ڈیل سائن ہوگی، جس پر باضابطہ طور پر ایگریمنٹ ہو گیا ہے، دونوں صدور جو ہیں اس کے اوپر متفق ہیں، صرف سائن ہونے باقی ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے۔ اور دوسرا اس نے کہا ہے کہ انڈیا امریکہ سے $500 بلین کی انرجی کی مصنوعات خریدے گا، الیکٹرانکس خریدے گا، ٹیکنالوجی خریدے گا، ایگریکلچر خریدے گا، کول خریدے گا۔ کتنے کی؟ $500 ارب کی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب وہ کس طرح ممکن ہوگا، یہ میرے لیے بھی ایک حیرانی کی بات ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کی اگر ٹریڈ ڈسکس کریں تو وہ ٹریڈ $212 ارب سالانہ کی ہے۔ اب اس میں انڈیا کا ہاتھ اپر تھا، کیونکہ انڈیا زیادہ چیزیں بیچتا تھا اور امریکہ سے کم خریدتا تھا۔ تو ان $212 ارب میں سے $129 ارب کی تو اشیاء آپس میں خریدی اور بیچی جاتی تھی، جبکہ $83 ارب کی سروسز دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ ہوتی تھی۔ تو سروس تھی تو ایک جتنی دونوں ملک ایک دوسرے کو بیچتے تھے، اس میں کوئی سچ کسی ملک کو بھی منافع نہیں تھا۔ لیکن جو اشیاء کی تجارت تھی اس کے اندر امریکہ کو $46 ارب سالانہ کا نقصان ہو رہا تھا۔ کس طرح؟ انڈیا جو چیزیں ایکسپورٹ کرتا تھا امریکہ کو، وہ $87 ارب سے زائد کی تھی، اور جو امریکہ سے امپورٹ کرتا تھا وہ کم و بیش $41 ارب کی تھی۔ اسی وجہ سے یہ خسارہ $46 بلین کا تھا جو امریکہ کو کھٹک رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان اور امریکہ کی تجارت 20 گنا کم ہے۔ 2024 کی سال کے فگرز ہیں، پاکستان کے ساتھ ٹوٹل ٹریڈ جو امریکہ نے کی وہ $10 ارب 10 کروڑ تھی۔ اس میں سے جو سروسز کی ٹریڈ ہوئی وہ $2 ارب 90 کروڑ تھی، اس میں امریکہ کو فائدہ ہوا $610 ملین کا۔ لیکن جو گڈس کی ٹریڈ تھی اس کے اندر پاکستان کو فائدہ ہوا۔ گڈس کی ٹوٹل ٹریڈ دونوں ملکوں کے درمیان پاکستان اور امریکہ $7 ارب 20 کروڑ تھی۔ ہم لوگوں نے جو چیزیں امریکہ سے امپورٹ کی وہ $2 ارب 10 کروڑ کی تھی، جو ایکسپورٹ کی وہ $5 ارب 10 کروڑ کی تھی۔ تو $3 ارب کا جو ہمیں فائدہ ہوا گڈس کی ٹریڈ میں، اس کا امریکہ کو بہت دکھ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ہماری ٹیکسٹائل مصنوعات وغیرہ پر جو پہلے 11% ڈیوٹی تھی اسے بڑھا کے 29% کر دیا۔ پھر ہم لوگوں نے ان سے نیگوشیٹ کیا، منت ترلا کیا، جیسے انڈیا نے کیا، باقی سارے ملک کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو کم کر کے 19% پہ کر دیا۔ لیکن انڈیا کو ہم سے 1% زیادہ جو ہے ڈسکاؤنٹ دیا۔ اب انڈین چیزوں کے اوپر جو پہلے 50% تک ٹیرف تھا، ٹیکس تھا، اب وہ گھٹا کر 18% کر دیا گیا ہے۔ امریکہ اس دفعہ ایک اور ٹیکنیکل چیز سے کھیل رہا ہے، ٹیرف سے۔ ٹیرف سے مراد کوئی بھی چیز جو آپ امریکہ بھیجیں گے اس کے اوپر کتنے فیصد ٹیکس لگے گا۔ امریکہ اپنی امپورٹس پر ٹیکس لگا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے دنیا کے سارے ملک جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت آج بھی نو ڈاؤٹ امریکہ ہے، بہت بڑا امپورٹر بھی ہے، ایکسپورٹر بھی ہے۔ تو یہ صرف انہوں نے نہیں منوایا، اس کے ساتھ ساتھ انڈیا سے یہ بھی منوایا ہے کہ انڈیا اب روس سے سستا تیل نہیں خریدے گا۔
اعداد و شمار آئے ہیں کہ جب سے یوکرائن کی جنگ شروع ہوئی ہے فروری 2022 سے، تو گزشتہ 4 سالوں کے دوران انڈیا نے روس سے $168 ارب کا تیل خریدا ہے، اور یہ تیل عالمی منڈی کی نسبت کافی سستا تھا، اور اس خریداری کے سبب انڈیا کو کچھ $37 ارب کا فائدہ ہوا ہے، بچت ہوئی ہے۔ اتنی بڑی مقدار میں تیل خریدنے پر انڈیا نے نہ صرف اپنی ضروریات پوری کی ہیں، بلکہ اس تیل کو ریفائن کر کے انڈیا یورپ تک کو بیچتا رہا ہے اور اچھے خاصے پیسے بناتا رہا ہے۔ ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ انڈیا اپنے ٹوٹل آئل کا 1/3 روس سے خرید رہا تھا، اب وہ روس سے بھی تیل نہیں خریدے گا۔ پھر ہم آپ کو چند ویڈیوز پہلے بتا چکے ہیں کہ چابہار کی بندرگاہ سے بھی انڈیا نکل چکا ہے۔ ہمارے بہت سارے انڈین ناظرین دیکھنے والے، ہم سے محبت کرنے والے کہہ رہے تھے ایسی بات نہیں ہے، تو جناب چابہار کی بندرگاہ سے نکلنے کی خبر اب انڈین میڈیا نے بھی دے دی ہے، اور جو انڈیا کا تازہ بجٹ جو ہے جس کو اناؤنس کیا گیا ابھی ڈیبیٹ کے لیے، اس میں چابہار کی بندرگاہ کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں رکھا گیا، حالانکہ گزشتہ کئی سالوں سے ہر سال چابہار کی بندرگاہ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس میں فیسلٹیز دینے کے لیے انڈیا جو ہے وہ باقاعدہ فنڈ رکھتا ہے اپنے بجٹ کے اندر۔ تو اگر انڈین میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز بتا رہے ہیں انڈین بجٹ کے اندر چابہار کا کوئی ذکر نہیں ہے، اٹ مینس کہ انڈیا چابہار کی بندرگاہ سے بھی باہر نکل چکا ہے۔ اب انڈیا، پاکستان سمیت دنیا کے 98% ممالک ایسے ہیں کہ جو امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، سوائے چائنا، روس یا 1-2 اور ملک آپ لگا لیں، سارے ممالک جو ہیں وہ اب امریکہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو کیسے امریکہ کو انکار کر سکتے تھے؟ پھر امریکہ نے کہا ہے کہ اب آپ تیل روس سے نہیں خریدیں گے، ہم سے خریدیں گے، یعنی کہ امریکہ سے خریدیں گے، اور امریکہ اس کو کون سا تیل بھیجے گا؟ وینزویلا کا تیل۔ اب امریکہ خود اس وقت دنیا میں تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، آلدو امریکہ میں تیل کے ذخائر جو ہے 9ویں نمبر پہ آتے ہیں، لیکن پروڈکشن وائز امریکہ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے وینزویلا پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، وینزویلا کے بعد دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، تو اب امریکہ اس کا تیل اپنے ریٹس کے اوپر انڈیا کو بیچے گا، اور انڈیا مجبور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا انڈین میڈیا، پوری اپوزیشن جو ہے انڈیا کی، وہ شور مچا رہی ہے، مودی کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ مودی لیٹ گیا ہے۔ مودی کیا کرے؟ انڈیا کی ٹیکسٹائل کی مصنوعات ہرٹ ہو رہی ہیں، سی فوڈ کی مصنوعات ہرٹ ہو رہی تھی، جیولری کی مصنوعات ہرٹ ہو رہی تھی، سب سے بڑھ کے جو اس کی الیکٹرانکس کی مصنوعات تھیں وہ ہرٹ ہو رہی تھی۔ بہت لمبی فہرست ہے انڈین مصنوعات کی جس کے اوپر ٹیرفس لگے تھے، اور تھوڑے نہیں، 50% تک ٹیرف لگے تھے۔ یہ انڈین اکانومی بڑے سائز کی ہے، جو امریکہ کے ساتھ تقریباً 1 سال تک بحث کرتی رہی، چیزوں کو لنگر آن کرتی رہی، اپنے معاملہ چلاتی رہی۔ ہماری ایسی معیشت ہوتی تو کب کے گر چکے ہوتے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دونوں ملک آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن کسی تگڑے کے سامنے دونوں لیٹ جاتے ہیں۔ ہم تھوڑا پہلے لیٹ گئے، انڈیا ہمارے بعد لیٹ گیا۔ ہم آپس میں بیٹھ کر اپنے اصول، اپنے مسائل طے نہیں کرتے تاکہ اس خطے کے اندر غربت کم ہو سکے، مہنگائی کم ہو سکے، لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکے۔ ہم جو پیسہ جنگ پر لگا رہے ہیں، میزائلوں پر لگا رہے ہیں، ایٹمی پروگرامز پہ لگا رہے ہیں، اس پیسے کو کم کر کے ہم لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے میں پیسہ لگائیں، تاکہ یہ خطہ بھی ترقی یافتہ علاقوں میں شمار کیا جا سکے۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ ہم امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔